بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مختصر سی گفتگو کو ہم نے 4 نکات پر تقسیم کیا ہے۔ ان میں پہلا عنوان ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اس کا مختصر تعارف۔ دوسرا عنوان ہے دین و دستور کو درپیش خطرات۔ تیسرا عنوان ہے دستور و آئین کی روشنی میں، اور چوتھا عنوان ہے مذکورہ قوانین کے متن کا اردو ترجمہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جیسے مصنف کا کچھ ہوتا ہے، اس میں ترمیم اور تبدیلی کا اور حذف و اضافے کا کچھ تفصیل کا بھی ہوتا ہے، تو اس میں کہیں میں نے ابھی دیکھا کہ اس میں بعض حروف اور الفاظ چھوٹ گئے ہیں، لیکن آپ حضرات ماشاءاللہ ایسے فضلاء اور اہل علم ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو بخوبی سمجھ سکیں۔ پہلا اس کو عنوان رکھا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ چونکہ یہ تحریک بورڈ کے تحت چل رہی ہے تو اس کا مختصر سا تعارف آ جانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں بورڈ کے مرکزی دفتر سے میں اس کا جو تعارفی لٹریچر ہے وہ بھی منگواؤں گا اور آپ حضرات تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ لوگ مقصود یہاں پر آنے جانے کی شکل میں اس کو بند کر دیا تھا، لیکن یہاں پر مختصر سا تعارف آپ حضرات سے عرض کرتے ہیں کہ اس کی تاسیس میں نے لکھا ہے 1972-73۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ 1972 میں جب اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی تو اس وقت پارلیمنٹ میں ایک ایڈاپشن بل پیش ہوا، متبنہ بل پیش ہوا۔ پہلے سے ہندو بھائیوں کے یہاں ایڈاپشن کا تصور موجود ہے، اور اس کی خاص وجہ ہے کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کا تصور یہ ہے کہ جب تک مورث کی لاش کو، اس کی چتا کو کوئی مرد اولاد اس کو آگ نہ لگائے، اس وقت تک اس کو مکتی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کے پاس بیٹا ہو ہی نہیں، بیٹی ہی ہو یا اولاد ہی نہیں ہو، تو اب اس کے لیے کیا راستہ ہے مکتی کا؟ مکتی تو ضروری ہے، جیسے ہم نجات کو ضروری سمجھتے ہیں آپ۔ تو انہوں نے اس کے لیے متبنہ کا راستہ دریافت کیا، وہ کسی کو متبنہ بنا دیا۔ یہ پہلے سے ہندو میرج ایکٹ کے تحت اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن 1972 میں جو قانون پیش کیا گیا وہ اس انداز کا کہ اس کا اطلاق پورے ملک کی تمام قوموں پر ہو، یعنی مسلمان بھی اس میں شامل ہو۔ اس وقت تقریباً مسلمانوں کی تمام ہی تنظیموں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس سے مسلمانوں کو مستثنی ہے۔ پھر حضرت مولانا سید رحمت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پٹنے میں امارت شریعہ کے تحت ایک اجلاس بلایا جو اس زمانے کے لحاظ سے کل جماعت تھی۔ اس میں مفتی عبد الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جمعیت علماء کے صدر تھے، وہ بھی موجود تھے۔ مولانا ابواللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اسلامی کے امیر تھے وہ بھی اس میں موجود تھے، اور جمعیت اہل حدیث کے جو ذمہ دار تھے وہ بھی اس میں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد دیوبند میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر ایک کل مسئلہ کی میٹنگ رکھی گئی۔ ذرا موبائل آپ کو بند کیجیے، مہربانی بند کریے موبائل۔ تو وہاں اس سلسلے میں مشورہ ہوا اور یہ بات طے پائی کہ اس زمانے میں مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کی آواز مہاراشٹر سے اٹھ رہی تھی۔ مہاراشٹر اسمبلی میں تعدد ازدواج کے ممانعت کا قانون بھی پیش ہو رہا تھا، اور جو بڑے مخالفین تھے اس کے اصغر علی انجینئر اور کئی لوگ، تو یہ سارے لوگ بمبئی میں رہتے تھے۔ تو یہ بات سوچی گئی کہ اس کا جواب بمبئی ہی سے دینا چاہیے،
جہاں سے اس فتنے کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہی اس کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ دسمبر 1972 میں مسلم پرسنل لاء کنونشن ممبئی میں منعقد ہوا۔ یہ اتنا بڑا کنونشن تھا کہ مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تقریر میں فرمایا کہ آج اگر ہندوستان کے کسی شہر میں کسی نمایاں جماعت اور تنظیم کے دفتر میں کسی مسئلے میں اگر مسلمانوں کے کسی قابل ذکر عالم اور قائد کے بارے میں پوچھا جائے تو ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ ممبئی ہے۔ بہت نمائندہ اجتماع تھا۔ اس وقت یہ بات محسوس کی گئی کہ یہ صرف ایک مسئلہ متبنہ بل نہیں بلکہ حکومت کی نیت خراب ہے، کیونکہ اس وقت وزیر قانون گوکھلے کا بیان آ چکا تھا کہ یہ جو ہم متبنہ بل پیش کر رہے ہیں یکساں سول کوڈ کی طرف پہلا قدم، ہم آہستہ آہستہ مسلم پرسنل لاء کو یعنی یکساں سول کوڈ ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے یہ بات طے کی گئی کہ اس کا ایک مستقل کوئی ایسی تنظیم جو تنظیم اس مسئلے کو اپنا ایجنڈا بنائے اور قانون شریعت کے تحفظ کے لیے کوشش کرے۔ چنانچہ اگلے سال 1973 میں، اسی لیے 1973 میں نے لکھا ہے، 1973 میں دوسرا اجلاس حیدرآباد میں ڈاکٹر سید عبدالمنان صاحب اس کے صدر استقبالیت تھے، اور اس اجلاس میں گویا وہاں تجویز منظور ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا ایک بورڈ بننا چاہیے اور حیدرآباد میں باضابطہ اس بورڈ کی تشکیل۔ اور ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بورڈ کا صدر کون ہو، کیونکہ اس میں ہر مسئلے کو مشرف کے لوگ تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب مجلس کی صدارت ہو جانی چاہیے جس میں ہر مسلک کے ایک آدمی ہوں، لیکن مولانا مجاہد صاحب اس وقت ظاہر کہ وہ جونیئر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اس تجویز پر عمل کیا جائے گا تو وہی بات ہو جائے گی جو مدینہ میں انصار نے کہا تھا کہ امیر منا و امیر منکم، ایک مہاجرین میں سے امیر ہو، ایک انصار میں سے امیر ہو، اور حکومت کی طرف یہ میسج آئے گا ملک کی طرف کہ ایک صدر پر یہ متفق نہیں ہو رہے ہیں تو آئندہ کیا ان کا اتفاق باقی رہے گا۔ اس لیے چاہے جو بھی صدر بنے اس کو ایک ہی آدمی کو صدر ہونا چاہیے۔ تو حضرت مولانا مفتی برہان الحق صاحب جو مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے گویا سب سے جلیل القدر خلیفہ تصور کیے جاتے تھے، انہوں نے قاری طیب صاحب کا نام پیش کیا۔ قاری طیب صاحب نے ان کا نام پیش کیا، بعد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اتفاق ہو۔ تو اس طرح مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی۔ یہ اگر یہاں پر اس کا ذکر کر دوں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں تھوڑا سا زیادہ گریز کرتے ہیں دوسرے حضرات کے ساتھ، تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کیسے شامل کیا جائے۔ تو جبل پور میں مفتی برہان الحق صاحب رہا کرتے تھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیچھے پیچھے مولانا مجاہد صاحب رہا، وہاں گئے اور وہاں بیٹھ گئے جہاں لوگوں کی جگہ مجلس میں ان کے بھر چکی تھی، وہاں بیٹھے جہاں لوگ چکر لگا رہے تھے۔ اور پھر مولانا منت اللہ صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب تشریف لائے، تو انہوں نے اکرام سے آ کے بٹھایا۔ مولانا منت اللہ صاحب نے کہا کہ حضرت ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ اگر دین باقی رہے گا تو دیوبندی میں رہیں گے، بریلوی میں رہیں گے، دین ہی ختم ہو جائے گا، شریعت ہی ختم ہو جائے گی، تو نہ دیوبندی رہیں گے نہ بریلوی رہیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس موضوع پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ تو مفتی برہان الحق صاحب بہت متاثر ہوئے، انہوں نے قبول کر لیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے خود صدارت کے لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا۔ تو بہرحال ہمارے بزرگوں کے قربانیوں سے بورڈ کی تشکیل میں آئی۔
کے جو صدور ہیں آپ ان کے نام سے واقف ہیں، حضرت مولانا قائد طیب صاحب، حضرت مولانا نبیہ صاحب، حضرت مولانا قاسم الطاہر اسلام صاحب اور موجودہ صدر حضرت مولانا محمد رافع صاحب، اور اس کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا منت اللہ صاحب تھے، حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت کارگزار جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد بری رحمانی صاحب، اور اس کے مختلف مکاتب فکر جو اس میں شامل ہیں، اس میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، بہرا بھی ہیں، مہدوی بھی ہیں، یعنی وہ تمام لوگ جن کو ہندوستان کا دستور مسلمان قرار دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بعض لوگوں کے بارے میں بعض لوگوں کو اختلاف ہو، لیکن ہندوستان کا دستور جن کو مسلمان قرار دیتا ہے اور جن پر مسلم پرسنل لاء کا اختلاف کرتا ہے، وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح تنظیمیں جمعیت علماء بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، دلی کونسل بھی ہے، مسلم لیگ بھی ہے، امارت شریعہ بھی، مجلس اتحاد المسلمین بھی، مجلس تعمیر ملت بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی تنظیمیں، اب جیسے بڑی بڑی شخصیتیں جیسے حیدرآباد سے حضرت مولانا حمید الدین حسینی آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب صلاح الدین اویسی صاحب، مولانا سلیمان سکندر صاحب، یہ سب حضرات تمام اہم شخصیتیں اور چھوٹی بڑی تنظیمیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ میں نے جو نیشنل سطح کی چند تنظیمیں ان کا ذکر کیا، بریلوی مسلک کی جو اہم شخصیتیں اس میں شریک رہی ہیں، بہت سے لوگ نام اس لیے لکھتے ہیں کہ کہیں موقع کے لحاظ سے آپ کو بیان کرنے میں اور لوگوں کو سمجھانے میں ضرورت ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر یہ ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے اس کے نائبین صدر میں مولانا مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری، مولانا مظفر حسین صاحب کچھوچی، اور موجودہ جو ہے وہ بھی کچھوچا کے سجادہ نشین ہیں، مولانا کیا نام مولانا ارشد القادر، مولانا نسیم اشرف یا کچھ ان کا نام ہے، جو موجودہ صدر ہیں، اس پر رحمۃ اللہ علیہ غلطی سے لکھا گیا ہے، جو موجودہ نائب صدر ہیں، اور مولانا ارشد القادری صاحب کا نام ہم نے خاص طور پر اس لیے لکھ دیا اس میں کہ چونکہ وہ حلقہ بریلوی کی بہت نمایاں شخصیت ہے، ورنہ اس وقت بھی مفتی مکرم حسین صاحب ہیں اسی حلقے کے، وہ بھی بمبئی سے حافظ سید طاہر علی صاحب، وہ بھی اس حلقے کے اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی ہیں اس میں۔ بدایوں سے ہمارے مولانا عثمانی صاحب، جی نہیں طیب عثمانی، یاسین عثمانی، بدایوں سے، کیونکہ بدایوں جو ہے یہ بریلوی مسلک کا سب سے بڑا علمی مرکز ہوا اور سب سے بڑا خانقاہی مرکز کچھوچا ہے، اس لیے ان دونوں مقامات سے لوگ لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف درگاہوں کی سجادہ اس میں شامل ہیں، اجمیر شریف کے، گلبرگہ شریف کے، پھلواری شریف کے، اور اس وقت بھی ہر حلقے کی اس وقت اس میں نمائندگی۔ اسی طرح اہل حدیث حلقے کی بھی اہم شخصیتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ مولانا عبدالحفیظ سلفی اس وقت صدر جمعیت اہل حدیث تھے، وہ نائب صدر رہے۔ مولانا مختار احمد ندوی اس کے نائب صدر رہے، وہ بھی صدر جمعیت اہل حدیث تھا۔ اس وقت مولانا کاکا سعید مولی صاحب وہ اس کے نائب صدر ہیں، اور بھی بہت سے ارکان پہلے سے بھی تھے اور اب بھی۔ اسی طرح اہل تشیع کی شخصیتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ مولانا سید قلب عابد تھے، اب مولانا قلب صادق ہیں، اور ان کے بھتیجے مولانا قلب جواد ہیں۔ بہرے فرقے کی بھی اس میں نمائندگی ہے، مہدوی فرقے کی نمائندگی تو ہمارے شہر سے ہے اس میں۔ تو غرض کہ یہ چند نام میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ ہم جب کہیں بیان کریں تو بورڈ کا تعارف کراتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ایک ایسا متفقہ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں تمام طلبہ کو شامل ہے۔ بورڈ کے جو کارنامے ہیں اس
میں چند چیزوں کا میں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ ایک تو قانون تبنیت، وہی جو متبنہ بل جو پیش ہونے والا تھا، بورڈ کی کوششوں سے اس کو حکومت نے واپس لے لیا۔ اسی طرح مساجد کے اراضی کے بارے میں یہ قانون آ گیا تھا اتر پردیش میں کہ مسجدیں جو ہیں وہ احاطہ کی جا سکتی ہیں سرکاری مقاصد کے لیے، عوامی ضرورتوں کے لیے، تو اس کی کافی مخالفت کی گئی اور حکومت نے اس آرڈیننس کو واپس لے لیا۔ اسی طرح RTE قانون، رائٹ ٹو ایجوکیشن، یہ بڑا خطرناک قانون تھا۔ اس قانون کے لحاظ سے ہمارے مدرسے بند ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے پادری صاحب نے کہا کہ یکساں سول کوڈ میں یہ بھی ہے کہ ہم مدرسے اپنے طور پر ہم نہیں چلا سکتے ہیں، اور یکساں سول کوڈ سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، شعبہ تعلیم سے اس کا تعلق ہے، لیکن RTE جو قانون، جو رائٹ ٹو ایجوکیشن اگر پاس ہو جاتا تو ہمارے سارے مدرسے لاک ہو جاتے، نئے مدرسے ہم قائم نہیں کر سکتے تھے، اور جو مدرسے ہیں اس کو ہم جاری نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیل اپنے وقت میں آ چکی ہے، تو اس میں بورڈ کی کوششوں سے تبدیلی ہوئی، حالانکہ پرنسپل صاحب اس میں تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ سرکاری مدرسہ بورڈ کے قیام کی صورت کے لیے یہ قانون اس کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ اسی طرح قانون وقف نے بورڈ کی کوششوں سے اصلاح دی۔ قانون وقف میں بہت سے نقائص تھے، اور اب بھی بہت سے نقائص ہیں، لیکن جو بڑے بڑے نقائص تھے وہ بورڈ کی کوششوں سے دور ہوئے، اور 1913 میں جو قانون بنا اس میں اس کی خلافی کر دی گئی۔ مثلا قانون وقف میں وقف کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ جس کو کوئی مسلمان اسلامی خیراتی مقاصد کے لیے وقف کرے وہ وقف کہلائے۔ اس سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ ہندوستان میں جیسے بہت سے مسلمان نواب رہے ہیں، ہندو راجے رجواڑے بھی رہے ہیں، انہوں نے اپنی مسلمان رعایا کے لیے بہت سی زمینیں دی، مسجدیں بنوائی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ خود حیدرآباد شہر کی بعض مسجدیں ہندو گویا انڈومنٹ کے تحت، ہندو کوڈ کے تحت اس کا انتظام تھا۔ تو یہ ساری مسجدیں اور ایسے سارے ادارے کے وقف کے دائرے سے باہر جائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا واقعی مسلمان نہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ فقہا نے وقف کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں کی، کوئی غیر مسلم بھی اگر اپنے عقیدے کے مطابق ثواب کے جذبے سے کوئی چیز وقف کر دے تو وقف معتبر ہو۔ اسی طرح اس میں ایک دوسری بہت خطرناک بات یہ تھی کہ وقف کے ثبوت کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ وقف رجسٹرڈ۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ دیہاتوں میں ہمارے ہزاروں مسجدیں بنتی ہیں، کیا وہاں فریض کا رجسٹریشن ہوتا ہے؟ اور اگر وہ مسجد کا رجسٹریشن کرائے تو کیا حکومت اجازت بھی دے گی ان کو مسجد بنانے کی؟ اسی طرح ہماری ہزاروں مسجدیں ہیں جو سینکڑوں سال سے، آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ اس کے مسجد ہونے کا دستاویز دیجیے، ہم لوگ نہیں پیش کر سکتے۔ شاید میں سمجھتا ہوں جامع مسجد دہلی کی بھی دستاویز نہیں پیش کی جا سکتی۔ اگر ہمارے مکہ مسجد کے بارے میں لوگ کہیں کہ صاحب اس کا دستاویز دیجیے تو شاید وہ بھی پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی مسجدیں اور بہت سے اوقاف باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی اصلاح جو 2013 میں جو وقف کا قانون بنا اور بھی بہت سی چیزوں کی اصلاح یہ بورڈ کی کوششوں سے۔ اسی طرح اس کی طرف میں نے اشارہ کیا پادری صاحب نے، ڈائریکٹ ٹیکسز بورڈ جو ہمارے موجودہ صدر جمہوریہ جب فائنانس منسٹر تھے تو وہ ڈائریکٹ ٹیکسز بورڈ لانا چاہتے تھے۔ تو اس قانون کے تحت مذہبی اداروں اور عبادت گاہوں پر بھی ٹیکس لاگو ہوتا، اور ٹیکس بھی کتنا؟ 30%۔ یعنی آپ مدرسے کے لیے 5-5 روپے کر کے چندہ وصول کیجیے اور جو لائیے اس میں سے 30% حکومت کو دے دیجیے۔ سوچیے کتنی بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ مسجد کے آپ کی آمدنی ہے، آپ ماہانہ چندہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں، جتنی آمدنی ہو اس میں 30% گورنمنٹ کو دے دیجیے۔ بہت خطرناک قانون آنے والا تھا،
مسلم پرسنل لا بورڈ میں اس کے خلاف جدوجہد کی، حکومت سے نمائندگی کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ حکومت اس سے دستبردار ہو۔ سبوں کے لیے تھا وہ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ اب جیسے اس میں ایک دفعہ یہ رکھی گئی تھی کہ اس ٹیکس سے وہ ادارے مستثنا ہوں گے جو سیکولر، اور سیکولر کی یہ تعریف کی گئی تھی کہ جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کی شمولیت ہو۔ تو ہماری مسجدیں تو نکل جاتی، لیکن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نکل آتا، کیونکہ ان کے بہت سے فرقے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں، غالب کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ تو وہ اس کی ایک توجہ کر لیتے ہیں کہ صاحب یہ مختلف مذاہب کے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں، تو ان کو کوئی ایسی دشواری نہیں ہے، اتنے بھگوان ان کے یہاں پہلے سے موجود ہیں کہ دو چار پڑھ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان تو ایسا کر نہیں سکتا۔ اسی طرح قانون میراث کے بارے میں ابھی قادری صاحب نے بتایا، ہندو مذہب میں تو یہی ہے کہ عورت کو حق میراث نہیں ملے گا، یعنی ہندو مذہبی تصور یہ ہے کہ عورت خود ایک پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، وہ جائیداد کی مالک نہیں بن سکتی۔ جیسے یہ میز مالک نہیں بن سکتا، یہ دیوار مالک نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ خود ایک چیز ہے، ایک سامان ہے۔ اسی طرح عورت بھی ایک سامان ہے، لیکن ہمارے یہاں ظاہر کہ عورت کو حق میراث دیا گیا ہے، مگر جو 1956 میں جو قانون بنا ہندو کوڈ، اس میں عورت کو حق میراث دیا گیا، اور اس میں جب حق میراث دیا گیا تو بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ برابر کر دیا گیا۔ تو کیرالہ میں ایک تنظیم ہے، آپ نام سنیں گے تو سمجھیں گے کہ بہت اچھے لوگ ہیں، قرآن و سنت سوسائٹی، اس نے دعویٰ دائر کیا کہ یہ جو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، بیٹی کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، شوہر کے مقابلے میں بیوی کو، اور باپ کے مقابلے میں ماں کو، یا ان کی اس میں عرضی میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر بیٹا موجود ہو تو مرنے والے کی بہن کو حصہ نہیں ملتا، لیکن بھائی کو حصہ نہیں ملتا، لیکن اگر بیٹی موجود ہو، صرف بیٹے موجود نہ ہو تو وہ حصہ اس بھائی کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو یہ سب جنس کی بنیاد پر تفریق ہے، اس لیے اس کو قلم قرار دیا جائے۔ یہ بڑا خطرناک قانون، پورا قانون میراث ہی متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بورڈ کی کوششوں سے یہ جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح ایک قانون تحفظ حقوق مسلم مطلقہ خواتین، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مرحوم قانون ہے، یعنی یہ جو فیصلہ کر دیا تھا مسٹر چندرچوڑ نے کہ مطلقہ عورت کو تا نکاح ثانی یا تا وفات نفقہ ملے گا، اس قانون کو کے اثرات کو، غلط اثرات کو ختم کرنے کے لیے بورڈ کی کوششوں سے یہ 1982 یا 1988 میں پیش ہوا تھا، 1982 میں فیصلہ ہوا تھا اسلام آباد میں۔ تو 1988 میں جو راجیو گاندھی کا آخری دور تھا، تو اس میں پارلیمنٹ سے بورڈ نے یہ قانون پاس کیا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عدالتیں بھی الفاظ سے کھیلتی، تو انہوں نے جو اس قانون کا مقصد تھا اس کو بالکل پلٹ دیا اور اس قانون کو ویسے ہی باقی رکھا۔ لیکن بہرحال بورڈ نے ایک کامیابی تو حاصل کی، آئندہ پھر اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ اس قانون کی اصلاح کی جائے۔ اسی طرح دارالقضاء اور دارالفتاء کے خلاف بورڈ میں یہ سپریم کورٹ میں رٹ دائر ہوئی کہ دارالقضاء کا نظام متوازی عدالتی نظام ہے، اس پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے، اور دارالفتاء کا نظام اس کو بھی روکا جائے، یہ بھی ایک طرح کا عدالتی نظام ہے۔ بورڈ نے اس سلسلے میں پہلے کی، دارالفتاء کے بارے میں دارالفتاء بورڈ کے ساتھ شریک تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ قانون سپریم کورٹ نے اس درخواست کو رد کر دیا۔
بلکہ اس نے اپنے فیصلے میں بعض ایسی باتیں بھی لکھی جس سے دار قضا کے نظام کو فی جملہ تبدیل پہنچتی ہے۔ یہ بھی بورڈ کی ایک کامیابی ہے۔ بورڈ کی ایک کامیابی، نامکمل کامیابی بابری مسجد کا مسئلہ ہے۔ بابری مسجد کے مسئلے کو تو اصل میں جو سیاسی ذوق رکھنے والے لوگ تھے وہ سڑک پر گئے۔ بورڈ چاہتا تھا کہ اس مسئلے کو عوامی نقل دیا جائے، عدالتی پیروی جاری ہے، لیکن چونکہ یہ ایسا عنوان ہے کہ جس سے نعرہ لگوانے میں بہت سہولت ہوتی ہے، تو اس لیے مختلف تنظیمیں اس کو لے کر سڑک پر آ گئی۔ اب جب کوئی مسئلہ عوامی بن جائے گا تو ظاہر ہے کہ اقلیت کے مقابلے میں اکثریت کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ وہاں عدل و انصاف کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ جذبات عدل ہوتی ہے۔ تو نتیجے میں بابری مسجد شہید ہو گئی۔ لیکن اگر بورڈ نے بابری مسجد کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوتا تو مسجد کا اب تک باضابطہ سودا ہو چکا ہوتا۔ یہ قانونی طور پر ان کو جو پرست عناصر ہیں ان کے حوالے ہو گئی ہوتی۔ تو بہرحال بورڈ نے اس کو تھام رکھا ہے، اور اللہ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور کبھی پھر اس کے میناروں سے اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صدا پہنچے گی۔ ابھی کا بورڈ اس پر جو کام کر رہا ہے عدالتی سطح پر، اس میں ایک وہ اس میں نہیں آیا، وہ ابھی ہم نے یاد آیا پتہ نہیں لیے۔ اس میں ایک تو نفقہ مطلقہ کا مسئلہ ہے، یہ جو مسلمانوں پر طلاق کے باوجود مطلقہ کا نفقہ لازم کر دیا گیا، یعنی منقوہہ کی بیوی کی دو قسمیں کر دی گئی، ایک مطلقہ اور ایک غیر مطلقہ، بالکل نامعقول بات ہے۔ تو اس کے سلسلے میں بہت کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ طلاق قبل تحکیم کا۔ تحکیم جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اصل میں اس کا تعلق براہ راست تحکیم والے قانون سے نہیں ہے، بلکہ یہ خاص طلاق سے جڑا ہوا تحکیم کا مسئلہ ہے۔ فَقَصُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ تو ہمارے ہاں یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، اور اس کا تعلق خاص طلاق سے نہیں ہے بلکہ میاں بیوی کی نزاع سے، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، نفقے کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن سب سے پہلے جسٹس بدر الاسلام نے، جب وہ گوہاٹی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے اس کو طلاق کے لیے شرط کے درجے میں ٹھہرا کر فیصلہ کیا کہ جب تک طلاق سے پہلے حکم کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، طلاق انویلڈ ہوگی، طلاق معتبر ہی نہیں ہوگی، کہ بالکل خلاف شریعت فیصلہ تھا۔ اور پھر بعد میں سپریم کورٹ نے اسی فیصلے کو دہرا دیا، تو اس کے اثر کے ازالے کے لیے بھی بہت کوشش کر رہی ہے۔ تیسرا ایک مسئلہ یتیم پوتے کی میراث کا ہے۔ گزشتہ سے وابستہ سال میں ناگپور گیا، وہاں تقریب شریعت کا پروگرام تھا، بڑی تعداد میں شاید وہاں مسلمان کو ملا کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ناگپور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یتیم پوتوں کو ان کی چچاؤں کی موجودگی میں بھی حق میراث حاصل ہوگا، اتنا حصہ جتنا ان کے مرحوم والد کو ملتا ہے۔ ظاہر شریعت کے خلاف ہے، تو پھر ہم نے ان سے فیصلے کی کاپی حاصل کی، قریشی صاحب کو دیا، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں رجوع کیا ہے، اور اس کی پیروی ہو رہی ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم لوگوں کے موقف کو تو ان کی تائید کی صورت پیدا فرمائے۔ اسی طرح ایک چوتھا مسئلہ جو بورڈ کے پیش نظر رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اتر پردیش آزادی کے پہلے سے زرعی اراضی ایگریکلچر لینڈ میں عورتوں کو کوئی ترکہ نہیں ملتا۔ تصور یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ مرد اولاد کے لیے، اس کے خلاف بورڈ کوشش کر رہا ہے۔ قانون کا ڈرافٹ بنا لیا گیا ہے، اور پچھلی دفعہ جب ہم لوگ لکھنؤ کے عاملہ میں گئے تھے تو اکھلیش یادو سے ملاقات بھی کی گئی تھی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس قانون میں تبدیلی کریں۔
تو یہ ووٹ کی کامیابی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے پہلے حکومت تبدیلی کرتی تھی پارلیمنٹ کے راستے سے، ووٹ کی موجودگی کی وجہ سے حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر ہم نے پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی تبدیلی کی تو پورے ملک میں اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے اس کے بعد سے حکومت براہ راست ایسا کوئی حکم جاری نہیں کرتی، لیکن عدالتوں کو استعمال کر رہی ہے، اور جو پیروی عدالتوں میں ہو سکتی ہے ووٹ پیروی کر رہا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے وکیل کو ووٹ کھڑا کرتا ہے، بڑے اخراجات ہوتے ہیں اس کے، بعض وکلا ایسے ہیں کہ جن کی ایک پیشی کی اجرت 5 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولے، لیکن اگر عدالت میں پہنچے چاہے پیشی ملتوی ہو گئی تو ان کی وہ فیس ان کی آپ کو ادا کرنا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے مقابلے میں ان پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ملت اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ یہ ووٹ کا مختصر سا تعلق تھا، جو اصل مسئلہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن جو ادارہ اس تحریک کو چلا رہا ہے ضروری ہے کہ ہم اس سے واقف ہوں، لوگوں کو اس سے واقف کرائیں۔ دوسری چیز ہے دین و دستور کو درپیش خطرات۔ کیا خطرات ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں؟ اس میں ایک خطرہ جو ہے چند مسائل کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور ہمارے پیشرو حضرات نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو سوریہ نمسکار۔ سوریہ نمسکار کے معنی ہے سورج کی پوجا۔ یہ صرف سورج کا احترام نہیں ہے بلکہ سورج کی عبادت۔ جو شکل ہمارے برادران وطن کے ہاں پوجا کی ہوتی ہے وہی شکل اس کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ نم کا لفظ احترام کے لیے بھی ہے اور عبادت کے لیے بھی ہے۔ اس سنسکرت کا لفظ ہے، اور سنسکرت اور فارسی زبانیں قریب قریب ہیں، اسی سے نماز کا لفظ یعنی ماخوذ ہے، جس میں جو ہماری ایک اہم ترین عبادت ہے۔ تو یہ اصل میں بنیادی طور پر سورج کی عبادت ہے، اور یہ آپ حضرات کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شریعت میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے سوریہ نمسکار کے سلسلے میں ایک اور ہوشیاری گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ وندے ماترم، کیا کچھ دقت ہو رہی ہے؟ اس کے ساتھ کیا مانے ہیں؟ نمسکار، سکار کا لفظ ہے نمسکار۔ ہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے ہوشیاری یہ کیا ہے کہ یوگا لازم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں اور راجستھان میں انہوں نے لازم بھی کر دیا جہاں بی جے پی گورنمنٹ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو ایکسرسائز کراتے ہیں بچوں کی صحت کے لیے، لیکن یوگا کے ساتھ 2-3 چیزیں بہت لازم ہیں۔ ایک تو اس کی شروعات ہوتی ہے اوم کے لفظ سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اوم کے معنی خدا کے ہوں، لیکن ہمارے ہندوستان کے عرف میں جب اوم کہا جاتا ہے تو ہندوؤں کے یہاں جو معبود کا تصور ہے وہی ہوتا ہے، اور ان کے یہاں جو معبود ہیں اس کے لیے خالق ہونا ضروری نہیں، مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرے یوگا میں کچھ اشلوب بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ مشرکانہ مفہوم کے حامل ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سوریہ نمسکار بھی شامل ہوتا ہے۔ سورج کی طرف رخ کر کے ہاتھ جوڑ کر سوریہ نمسکار کا عمل بھی اس میں انجام دیا جاتا ہے۔ تو یہ بالواسطہ طور پر مسلمانوں کو سے مشرکانہ عمل کرانے کی کوشش ہے۔ دوسرے وندے ماترم۔ وندے ماترم تو اصل میں انگریزوں کے دور میں بنگال کے ایک ادیب نے ایک ناول لکھا، اور اس ناول کا بنیادی مقصد انگریزوں کی تائید کرنا اور جنگ آزادی کی مخالفت کرنا تھا، اور اس میں اس نے اس نظم کو بھی شامل رکھا، وندے ماترم۔ اسی لیے جواہر لال نہرو وغیرہ نے اس کو بحیثیت ملک کے ترانے کے کبھی قابل قبول نہیں سمجھا، کیونکہ یہ تو ایک ملک دشمن شخص ہے۔
اور پھر جو بندے ماترم ہیں اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے. ماترم کے معنی میری ماں کے ہیں، یعنی مادرم کے معنی ہے، اور بندے کے معنی ہے کہ میں آپ کی وندنا کرتا ہوں، میں آپ کی بندگی کرتا ہوں. بندہ، بندگی اور وندنا دونوں الفاظ میں مماثلت ہے، اور سنسکرت اور فارسی زبان میں بہت دونوں آرین لینگویج ہیں جو دونوں میں بڑی مماثلت ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت تو کر نہیں سکتے. تو یہ بات لوگوں کو سمجھانی ہے کہ اس میں خاص طور پہ یہ بات کہنی چاہیے کہ وطن کی محبت ہمارے یہاں ہے. حضور نے مکے سے محبت فرمائی، مدینہ سے محبت فرمائی، لیکن ہم وطن کو محبوب تو بنا سکتے ہیں، معبود نہیں بنا سکتے. یہ بھی کہنا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ دیش دروہی ہیں، وطن مخالف ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. تیسرے یہ سرسوتی وندنا ہے. ہمارے برادران وطن کے یہاں 3 دیویوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جس میں ایک طاقت کی دیوی ہے، ایک پیسے کی دیوی ہے، ایک تعلیم کی دیوی ہے. تو سرسوتی جی کو تعلیم کی دیوی سمجھا گیا. تو یہ بہت سے سرکاری اسکولوں میں ہندوستان کی بعض ریاستوں میں سرسوتی کی پوجا کی یہ مورتی رکھی جاتی ہے اور اس پر مالائیں چڑھائی جاتی ہے، جل چڑھایا جاتا ہے. مجھے حیرت ہوئی، میں جے پور گیا تو وہاں مسلمانوں کا انگلش میڈیم اسکول چلتا ہے، ایک وہاں کی بڑی مسجد کے نیچے. تو ہمیں وہاں لے کر گئے. تو جب میں وہاں گیا تو اس کے پرنسپل غیر مسلم. تو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ پرنسپل صاحبہ کی جو آفس ہے اس میں باضابطہ کافی نمایاں طور پر وہ سرسوتی جی کی مورتی رکھی ہوئی، اور مسجد کی جو جگہ ہے اور مسجد کے تہخانے میں اسکول قائم. ہم نے مولانا فضل الرحیم صاحب کو توجہ بھی دلائی. تو یہ بعض ریاستوں میں ہو رہا ہے. اگر آپ حیدرآباد میں بھی مدرسوں کا جائزہ، اسکولوں کا جائزہ لیں گے، ہو سکتا ہے کہیں یہ چیز مل جائے. تو اس کے بارے میں بھی آگاہ کرنا ہے. اور پہلے بھی بات آ چکی ہے، میں بھی آگے تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ سرکاری اسکولوں میں تو کسی خاص مذہب کی تعلیم نہیں لی جا سکتی. چوتھی بات میں نے اس میں لکھی ہے تعلیم کو زعفرانی رنگ دینے کی کوشش. تعلیم میں خاص طور پر جو سوشل سائنس کا موضوع ہے، جس کے تحت تعلیم بھی آتی ہے، اس میں تبدیلی کی بہت نمایاں کوششیں ہوتی ہیں. ارونا سمرتی صاحبہ کا بیان بھی آ چکا ہے کہ ہم ایک نیا نصاب تعلیم تشکیل دینا چاہ رہے ہیں، اور اس نصاب کی صورتحال کیا ہوگی اس کا اندازہ اس سے 2 باتوں سے لگا لیں کہ خود ان کا بیان آیا ہے کہ ہم گیتا کے مختلف پارٹ ہائی اسکول کی سطح تک ہم اسکول میں داخل کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ہمارے پاس سنگھ پریوار کے مقررین نے کہا کہ ہمارا جو دیش ہے، ہماری قوم، یہ پہلے بہت ترقی یافتہ تھی. تو مسلمانوں نے آ کر اس کو لوٹا، پھر انگریزوں نے لوٹا. اب ہماری علمی ترقی کا حال یہ ہے کہ لوگ آج جہاز بنا رہے ہیں، راکٹ بنا رہے ہیں. ہنومان جی دیکھیے کہ اس وقت لاکھوں سال پہلے وہ پورا پہاڑ اٹھا کر ہندوستان سے لے کر سری لنکا چلے گئے اڑ کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ جو سائنس ہے، یہ سائنس اس میں موجود تھی. اب اس کو کتابوں میں شامل کیا جائے. اسی طرح کہنا ہے کہ یہ پلاسٹک سرجری لوگوں نے سمجھا کہ یہ آج کی دین ہے. حالانکہ آپ ہمارے گنیش جی کو دیکھیے کہ صاحب انسان کے چہرے کے ساتھ ہاتھی کی صورت کو پیوست کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرکھوں کے دور میں یہ پلاسٹک سرجری بہت ترقی یافتہ تھی. تو یہ ایک مذہب خیز بات معلوم ہوتی ہے، لیکن جھوٹ کو جب بار بار بولا جاتا ہے تو وہ سچ ہو جاتا ہے. تو اس کا اندیشہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بھی وہ جو ہندو ثقافت کا ذکر آئے گا اس میں اس کو شامل کریں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کو لٹیرا ودیشی ثابت کریں. حالانکہ اصل جو ملک کے باشندے ہیں وہ تو درا بردیز ہیں، آرین خود باہر سے آئے.
لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں آگے اسی ملک کے شہری ہیں جو مغل اور پٹھان آئے مسلمان آئے اور اس کے بعد انگریز آئے وہ باہر کے لوگ ہیں، تو تعلیم کو بھی زعفرانی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلم پرسنل لاء کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، آگے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا کہ مسلم پرسنل لاء کو ختم کرنے کی کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں سے آگے میں اس کی مزید وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ ایک چیز میں نے اس میں پڑھا دی ہے، دلتوں کا ریزرویشن ختم کرنے کی کوشش، اس کا براہ راست ہم سے تعلق نہیں، کیونکہ ہم کو تو کوئی ریزرویشن دینے کو تیار نہیں، لیکن اس کو اس لیے اس میں شامل رکھا گیا ہے کہ بورڈ نے یہ طے کیا ہے کہ اس تحریک میں تمام اقلیتوں کو اور دلتوں کو بھی لے کر چلا جائے۔ اگر ہم ان حضرات کو شامل نہیں کریں گے تو جو ہندوستان کی برہمن نوعی ہے، جو ہندوستان کے سنگ پریوار کے لوگ ہیں، وہ فوراً اس کو ہندو مسلم مسئلہ بنا دیں گے، تو ہماری آواز کمزور پڑ جائے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہندوستان کے انصاف پسند لوگ اور ظلم کرنے والے لوگ، ان دونوں کے درمیان گویا یہ مقابلہ ہے، یہ تصویر پیش کریں۔ تو اس میں جب دین کی بات ہم کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دین سے ہمارا ذہن اسلام کی طرف جاتا ہے، اور دین عند اللہ اسلام، یا دین تو کہلانے کا مستحق اسلام ہی۔ لیکن جب ہم دوسری اقلیتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ دین جو ہے وہ تو ایک ریلیجن کا نام ہے، مذہب کا نام ہے، تو صرف مسلمانوں ہی کے مذہب پر حملہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تمام مذاہب پر حملہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کرسمس کا جو دن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہمارے عیسائی بھائی کو، لیکن اب کی گورنمنٹ نے اس دن کچھ ایسا پروگرام رکھ دیا کہ جس کی وجہ سے وہ چھٹی ان کو نہیں دی، ہمیشہ سے دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو دوسروں کی مصیبتوں کا اندازہ نہیں ہے، تقریباً 450 چرچ ملک کے مختلف علاقوں میں جب سے یہ واقعہ یعنی 2014 کے بعد سے جب سے نئی حکومت آئی ہے وہ جلائے جا چکے ہیں، اور اسی طرح گھر واپسی کا پروگرام مسلمانوں کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن کیرالہ وغیرہ میں جو عیسائی کمیونٹی ہے ان کو مجبور کر کے ہندو مذہب کی طرف لانے کی منظم اور کامیاب کوشش ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو سکھ ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ سکھ کہتے ہیں کہ ہندو نہیں ہے، ان کو زبردستی دستور میں ہندوؤں میں شامل کر دیا۔ بدھسٹ کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ان کو زبردستی ہندوؤں میں شامل کر دیا گیا۔ جنوبی ہند میں ایک فرقہ ہے لنگایت، جن کی تعداد 7.5 کروڑ ہے ہندوستان میں، آزادی تک ان کو ہندو شمار نہیں کہلاتا، ان کے مذہب کے خانے میں لنگایت لکھا جاتا تھا، کیونکہ ہندو مذہب سے بغاوت کر کے یہ مذہب ایجاد کیا تھا، لیکن آج ان کو بھی زبردستی ہندو کہہ دیا گیا۔ تو یہ صرف ہمارا درد نہیں ہے، تمام اقلیتوں کا درد ہے۔ تو جب ہم ایسے مجمع میں ہوں جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوں تو ہم اس پہلو کو نمایاں کریں کہ ہمارے دین کو جو خطرہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن تمام اقلیتوں کے مذہبی تشخص کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کو تو دستور میں تبدیلی کر کے اور اقلیتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دلت جو ہیں وہ ان کی آبادی اس ملک کی تقریباً 75% ہے، 73 کچھ ان کی آبادی، ان کو جو ریزرویشن دیا جاتا ہے بہت بڑا احسان سمجھا جاتا ہے، لیکن گرو گوالکر کا نے پہلے سے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ اس ریزرویشن کے سسٹم کو ختم کرنا چاہیے، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ ہندوؤں کی اونچی ذاتوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع مل سکے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہار کے الیکشن کے وقت موہن بھاگوت کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا، ہم آپ تو نہیں نکلوا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات نکلوا دی کہ یہ جو ریزرویشن کا نظام ہے اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اور یہ ذات پات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ایشو بن گیا اور اس کی وجہ سے ان کو وہاں پر بڑی ناکامی ہوئی۔
تو دلیلوں کے سامنے یہ بات بھی ہمیں رکھنی ہے کہ اقلیت اور خاص کر مسلمان تو سامنے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دیوار ہٹ جائے تو آگے جو لوگ ہیں ان کو اپنے قابو میں کرنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن اس کا اصل نشانہ آپ کو، تو یہ دین و دستور کو درپیش کرا ہے۔ یہ جو خطرات ہیں اس کی توجہ آج پہلے تھوڑا سا میں نے بھی اس کو لکھ دیا تھا، دستور و آئین کی روشنی میں۔ دین و دستور ہے وہاں بھی باو چھوٹ گیا ہے، اور دستور و آئین ہے وہاں بھی باو چھوٹ گیا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے دستور میں بعد کو ایک تبدیلی کے ذریعے سیکولرزم کا لفظ بڑھایا گیا کہ یہ ملک بنیادی طور پر ایک سیکولر ملک ہوگا، یعنی حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا، لیکن ہر طبقے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی اور تمام مذاہب مساوی سمجھے جائیں گے۔ تو سیکولرزم کے مفہوم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا بیان آیا کہ سیکولرزم سے کیا مراد ہے، اس پر بحث ہونی چاہیے، اس پر مذاکرہ ہونا چاہیے۔ دوسرے، جیسا کہ آپ نے سنا بھی کہ بنیادی حقوق کی جو دفعہ 25 ہے، یہ بنیادی طور پر مذہبی آزادی سے متعلق ہے۔ اس میں ایک غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے لکھا تھا عقیدہ عمل تبلیغ، لیکن اس میں یہودی داخل ہو گیا، عمل کے بجائے ہم بزرگ کا پتہ نہیں کیسے یہودی لکھ دیا ہے۔ تو اگر آپ تجزیہ کریں دفعہ 25 کا، میں نے آگے دفعہ 25 کا مطلب بھی لکھا ہے اس میں، تو اس میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو 3 چیزوں کی آزادی دی گئی۔ عقیدے کی آزادی جس کا تعلق ہمارے ضمیر سے، عمل کی آزادی، پریکٹس کی آزادی، اپنے مذہب کے تقاضوں پر عمل کرنے کی آزادی، اس میں ہماری عبادتیں بھی شامل ہیں اور ہمارا پرسنل لا بھی شامل ہے۔ اور ملک کی مختلف عدالتوں نے اس میں اس دفعہ کے اندر مسلم پرسنل لا کا شامل ہونا تسلیم کیا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ مذہب پر عمل سے مراد شادی بیاہ وغیرہ نہیں، دنیاوی کام ہے۔ مذہب پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو نماز روزے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کے احکام کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے جتنی صراحت کے ساتھ نکاح کے بعد ابواب و میراث کے قانون کو بیان کیا گیا۔ وہ ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے، وہ دین پر عمل کرنے میں داخل ہے۔ اور تیسری آزادی ہے اس میں مذہب کی تبلیغ کی آزادی، ہر آدمی کو تبلیغ مذہب کی آزادی ہوگی۔ 2 چیزوں کو کی اجازت نہیں ہوگی، ایک تو جبر و دباؤ کا راستہ اختیار کرنے کا، دوسرے مالی لالچ دینے کا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے مذہب کی معقولیت کسی کو سمجھا دے اور کوئی اس کو قبول کر لے تو اس کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کا حق ہے، ہم کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس میں ذرا سی ایک بات آپ سے عرض کر دیں کہ اس وقت مدھیہ پردیش میں اور اڑیسہ میں مذہب کی آزادی، مذہبی آزادی کا تحفظ کے عنوان سے ایک خصوصی قانون بنایا گیا ہے، اور اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جبر و دباؤ کا اختیار نہیں ہوگا، لالچ دینے کا اختیار نہیں ہوگا، تو دھمکانے کی جو اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی کو مثلاً ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا خوف دلایا گیا، دوزخ کا خوف دلایا گیا، تو وہ بھی دھمکانے میں شامل ہے۔ اور لالچ دے کر مذہب تبدیل کرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ گویا اگر کوئی آدمی جنت کی ترغیب لوگوں کو دے تو یہ بھی لالچ دینے میں تحریض میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بنیادی طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں کو تبلیغ مذہب سے روکنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم لوگ گئے تھے راجستھان، تو وہاں وکلا سے درخواست کی کہ آپ لوگ اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں، ورنہ کوئی معنی ہی نہیں تبلیغ، اور عنوان اس کا ہے
کہ تبلیغ مذہب کی آزادی کا تحفظ. تو بہرحال دفعہ 25 کے تحت مذہبی آزادی میں ہمیں تینوں حقوق حاصل ہیں. مذہب پر عقیدہ رکھنے کا، مذہب پر عمل کرنے کا، مذہب کی تبلیغ کا، جیسا کہ آپ نے ہمارے اقبال صاحب سے سنا. اچھا، بنیادی حقوق کی اہمیت یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بھی سنا، یہ بنیادی حقوق ہیں. اور بنیادی حقوق کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی دفعہ 13 شق 2 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بنیادی حقوق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کوئی پارلیمنٹ اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. عدالت نے بنیادی حقوق کو ختم کرنے کا اختیار کیا. ہمارے ملک کا جو نظام ہے، آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ 3 شعبوں میں منقسم ہے: مقننہ، انتظامی، عدلیہ اور انتظامیہ. مقننہ قانون بناتی ہے، عدلیہ قانون کی تشریح کرتی ہے، انتظامیہ اس قانون کو نافذ کرتی ہے. مقننہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور عدلیہ کا چیف جسٹس ہوتا ہے. انتظامیہ کا وزیر اعظم ہوتا ہے نا، جی وزیر اعظم. تو بہرحال کوئی بھی شعبہ جو بنیادی حقوق ہم اس کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن اب ایک نئی بحث لوگوں نے شروع کی ہے کہ بنیادی حقوق کی زیادہ اہمیت ہے یا جو رہنما اصول ہیں، جو اخلاقی ہدایات ہیں، ان کی زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ دستور کا ایک حصہ رہنما اصول کا ہے. اسی میں آپ یہ سنتے ہیں کہ دفعہ 44 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ قانون، یہ دفعہ اصل میں رکھے گئے تھے قبائلیوں کے مسئلے، کیونکہ ہندوؤں کی بہت سی قومیں ایسی ہیں جن میں بہت ہی شرمناک قبائل ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اروناچل پردیش میں ایک کیس ایسا ہے کہ جس میں ایک عورت کا قتل ہوا. وہاں بعض قبائل میں یہ طریقہ ہے کہ ایک لڑکی سے تمام بھائیوں کا نکاح ہوتا ہے. شوہر یعنی اگر اس کی یعنی جو سسرال ہے اس میں 3 بھائی ہیں تو تینوں بھائی کی وہ بیوی ہوتی ہے. تو 3 بھائی کی بیوی تھی وہ. اسی خاندان کے لوگوں نے جو 6 بھائی تھے اس کے دوسری شام میں ان لوگوں نے اس کی چھوٹی بہن سے رشتہ مانگا. اور یہ بڑی بہن نے اپنی تذلیل کو دیکھتے ہوئے چھوٹی بہن کو یہ مشورہ دیا کہ اس رشتے کو قبول نہ کرو. ان لوگوں کو اس کی خبر ہو گئی. اس کی بنیاد پر اس غریب کا قتل ہو گیا. تو جب اس قتل کی تفتیش کی گئی تو اس میں یہ بات سامنے آئی. اس قسم کے بہت سے شرمناک قوانین یہاں موجود ہیں. تو اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان کو مہذب قانون کے دائرے میں لایا جائے. لیکن اس قانون کے الفاظ کا جو عموم ہے یہ مسلم پرسنل لاء کے اوپر نہیں کروایا. لیکن یہ رہنما اصول ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں. تمام لڑکوں کے لیے مفت تعلیم کی فراہمی، لڑکیوں کے لیے مفت تعلیم کی فراہمی، مکمل نشہ بندی. یہ جو رہنما اصول ہیں یہ کسی کو یاد نہیں آتے. لیکن یہ جو مسلم پرسنل لاء کو جو اس کی دفعہ 44 نافذ متاثر کرتی ہے، اس پر یہ بحث کی جا رہی ہے کہ یہ بنیادی حقوق کی اہمیت زیادہ ہوگی یا رہنما اصول کی اہمیت زیادہ ہوگی. تیسری چیز جو اس میں غور کرنے کی ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 اور قانون انفصال نکاح 1939. 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو میمن برادری ہے یہ اصل میں پہلے ان کے آباء و اجداد ہندو تھے. اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. تو ان کے یہاں بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. تو ایک مقدمہ ایسا آیا جس میں بھائیوں نے بہن کو حق نہیں دیا. بمبئی ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا. تو وہاں بھائیوں نے اپنی یہ دلیل پیش کی کہ اگرچہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے آباء و اجداد سے یہی رواج اور یہی کسٹم چلا رہا ہے کہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اس لیے ہم نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا. تو جو لوگ وضعی قوانین کے قائل ہوتے ہیں
انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین قائل ہوتے ہیں ان کے ہر رواج کو بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ رواج جو ہے وہ جمہور کا عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے عدالت نے بھائیوں کے حق میں فیصلہ کیا کہ چونکہ ان کے یہاں رواج نہیں ہے بیٹیوں کا میراث دینے کا، اس لیے ان کے بہنیں میراث کی مستحق نہیں۔ اس وقت علماء نے بڑی کوششیں کی، جمعیت علماء بھی اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی اور سب سے نمائندہ تنظیم تھی، اور اس وقت اس کا ڈھانچہ اسی قسم کا تھا جیسے اس وقت مسلم پرسنل بورڈ کا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا کہ نکاح، طلاق، خلا، ایلا، میراث، وصیت، ہبہ، ان معاملات میں اگر کسی معاملے کے دونوں فریق مسلمان ہوں گے تو ان پر قانون شریعت کا اطلاق کیا جائے گا، اور اس کی تکمیل کے طور پر 1939 میں قانون انتصاب نکاح جاری ہوا، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الحیلۃ الناجزہ میں اسباب الفصل لکھے ہیں اس کے اضافے کے ساتھ بنیادی طور پر مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا سجاد صاحب نے اس کا ڈرافٹ تیار کیا تھا، اور یہ 1939 میں یہ قانون پاس ہوا جب مسلمان عورتیں مرتد ہو رہی تھی اپنے شوہر سے نجات پانے کے لیے، ان حالات میں قانون بنا۔ ان دونوں قوانین کا ذکر میں نے اس لیے آپ کے سامنے کیا کہ اس وقت ہماری حکومت نے یہ وبا آ رہی ہے یو پی اے کے زمانے سے کہ یو پی اے نے کمیٹی قائم کی تھی کہ وہ ایسے قوانین کا جائزہ لے کہ جن کی اب ضرورت باقی نہیں ہے، جو اب قابل عمل نہیں ہے، جن کی اب ضرورت باقی نہیں ہے، تو ان قوانین میں اس فہرست میں بہت سے قوانین کیا یہ کام نہیں کر سکتا ہے جی تو ان قوانین کے فہرست میں یہ دونوں قانون ہیں، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 اور قانون انتصاب نکاح 1939۔ تو اگر ان دونوں قانون کو اذکار رفتہ قانون کے نام پر باہر کر دیا گیا تو ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ہم دفعہ 25 سے اپنی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ مذہبی آزادی کے بارے میں تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو نماز روزے کی آزادی یہ ہو گیا، آپ کو بنیادی حق حاصل ہے۔ یہ قانون جو ہے یہ صلاحیت کرتا ہے ہماری نجی اور خاندانی زندگی میں قانون شریعت کے تحفظ کی، اور موجودہ حکومت کی فہرست میں یہ قانون ہے کہ وہ اس کو اذکار رفتہ قانون کے تحت اس قانون کو نکالنا ہے۔ تو اگر انہوں نے اس قانون کو نکال دیا ان کو یکساں سول کوڈ کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود بخود یکساں سول کوڈ آ جائے گا، خدا نخواستہ خدا نخواستہ۔ اس کے بعد میں نے آگے لکھا ہے جو سرکاری تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی، یہ دفعہ 2 نمبر ہے، دفعہ 2 ہے یا لکھنے والا دفعہ 28 ہے، دفعہ 28 اس میں صراحت ہے کہ جو سرکاری تعلیمی ادارہ ہو اس میں مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ تو ظاہر ہے کہ اسکولوں میں سرکاری اداروں میں گیتا کی تعلیم، وندے ماترم کا پڑھوانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس دستور کی اس دفعہ کو متاثر کرتی ہیں اور یہ بنیادی حقوق کی دفعہ ہے۔ اسی طرح دفعہ 29(1) میں ہے کہ اقلیتوں کو اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا حق ہے۔ تو یہ جو دفعہ ہے یہ بھی بہت اہم ہے، RTE میں اسی کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ حکومت بھی اس سے خطرہ ہے کہ یہ کبھی ایسا قانون لانے کی کوشش کرے کہ مسلمان آزادانہ طریقے پر اپنے تعلیمی ادارے قائم نہیں کر سکے۔ تو یہ وہ نکات ہیں کہ جن کے ذریعے دستور کو اور ہمارے دین کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ نمبر 4 میں ہم نے یہ چاہا کہ ان قوانین کا جو متن ہے اس کا اردو ترجمہ، یعنی کہ اردو ترجمہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، حکومت کی طرف سے جو مصدقہ ترجمہ ہے جس کو فروغ اردو کونسل نے شائع کیا ہے،
اس ترجمے کا ہم نے متن دے دیا تھا کہ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے رہے، لیکن اب آپ کو آنکھوں کے بجائے کانوں سے کام لینا پڑے گا۔ میں اس کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ لیکن بنیادی حقوق کا تحفظ، اس کی جو اہمیت ہے بنیادی حقوق کی، یہ دفعہ 2 ہے۔ مملکت کوئی ایسا قانون نہ بنائے گی جو اس حصہ سے عطا کیے ہوئے حقوق کو چھین لے یا ان میں کمی کرے، اور کوئی قانون جو اس فقرہ کی خلاف ورزی میں بنایا جائے خلاف ورزی کی حد تک باطل ہوگا۔ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں کیونکہ زبان اس کی بہت واضح نہیں ہے۔ مملکت کوئی ایسا قانون نہ بنائے گی جو اس حصہ سے، یعنی بنیادی حقوق کے حصے سے عطا کیے ہوئے حقوق کو چھین لے یا ان میں کمی کرے، اور کوئی قانون جو اس فقرہ کی خلاف ورزی میں بنایا جائے خلاف ورزی کی حد تک باطل ہوگا۔ یعنی کسی علم میں سے کسی حق کو کلی طور پر بھی ختم نہیں کیا جا سکتا اور جزوی طور پر بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا قانون جو دفعہ 25 کا بار بار ہمارا ہے، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ 25(1) تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے۔ دیکھیے، آزادی ضمیر سے عقیدے کی آزادی آ گئی، اور مذہب قبول کرنے سے اپنے مذہب کے خود تبدیل کرنے کی بات آ گئی، اور اس کی پیروی کرنے، اس میں مذہب پر عمل کی پریکٹس کی بات آ گئی، اور اس کی تبلیغ کرنے، تبلیغ کا حق آ گیا، بشرطے کہ امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور حصے کی دیگر توضیحات متاثر ہوں۔ یہ قانون اس میں مذہبی آزادی میں چاروں حقوق مانے گئے: عقیدے کی آزادی، مذہب بدل لینے کی آزادی، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، مذہب کی تبلیغ کی آزادی۔ جی، یہ لفظ میں پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید توضیحات ہو، قانون کی تشریح میں دیکھا ہم نے ہر جگہ توضیحات ہی لکھا ہوا ہے، تو شاید اس کا مقصد یہ ہو کہ اس شکل میں جو کس سے متعلق جو دوسرے قوانین وضع کیے گئے، توضیح کو وضع سے مانے وضع کیے گئے۔ ہم لوگ تو مولوی آدمی ہیں، کہیں نہ کہیں توجیہ تو کرنی ہے۔ اس سے پوچھے گئے ہم لوگوں سے کہ اس میں کیا مقصد ہے، لفظ اس میں وہی استعمال ہوا، اور ہم نے اس میں اس کے اصل متن میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تیسرے دفعہ 28(1) کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جو بالکلیہ مملکتی فنڈ سے چلایا جاتا ہو کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی۔ یعنی گورنمنٹ تو اقلیتوں کے اداروں کو بھی فنڈ دے سکتی ہے، اس کی بھی مستقل دفعہ موجود ہے، لیکن جو ادارہ مکمل طور پر حکومت ہی کے فنڈ سے چلایا جائے اس ادارے میں کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ کسی سرکاری تعلیمی ادارے میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ اسی میں دفعہ 30(1) ہے، تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہب کی بنا پر ہو یا زبان کی بنا پر اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہو۔ تو یہ چند قوانین اہم ہیں اس کی بنیادی دفعات۔ اب اتفاق سے اس وقت لائٹ چلی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں گے کہ اس کی زیروکس کر کے دو، تو انشاءاللہ خدمت پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ گویا بنیادی اس میں وہ ہیں کہ جو متاثر ہوگا، انہیں کو ہمیں اچھی طرح لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں مسلمان ہوں گے وہاں ہم اپنی دینی حیثیت کو ذاتی نمایاں کریں، اور جہاں برادران وطن میں ہوں گے وہاں ان کو جو پہنچنے والے نقصان ہیں ان کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم ان کو یہ محسوس کرانے میں کامیاب ہوں کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، تمام ملک والوں کا۔
اور اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے یہاں اس سلسلے میں عیسائی کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، پاک سے فالوز سے ملاقات ہوئی ہے، دلتوں کے ذمہ داروں سے، کہ جہاں بھی ہمارا پروگرام ہو ہم وہاں اسپیکرز میں مقررین میں بھی ان کو شامل کریں اور سامعین میں بھی ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ سنگھ پریوار کے لوگ اس کو مذہبی شکل دے رہے ہیں، کیونکہ RSS نے کہا کہ 2016 کو ہم ہندو اتحاد کا سال بنائیں گے اور پورے ملک میں اس کی تحریک چلائیں گے۔ تو ہندو اتحاد کے لیے کوئی بنیاد نہیں، نہ کوئی قانون ایسا ہے جس میں تمام ہندو متحد ہوں، نہ کوئی ان کے دیوی دیوتا ایسا ہے جس میں سب متحد ہوں۔ ہندو اتحاد کی بنیاد ایک ہی ہے، مسلمانوں اور اقلیتوں سے نفرت۔ اسی ایجنڈے کو لے کر وہ ہندوؤں کو متحد کرتے ہیں، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کو رعایت کریں گے۔ اسی طرح ہاں جہاں وہ لوگ ہوں تو ان کو بھی اس میں اسی طرح ہم لوگ وضاحت کریں۔ ظاہر ہے ہم اپنے دین سے متعلق ہماری زیادہ وضاحت ہوگی، لیکن ہم ضمنی طور پر ہم اس کو بھی واضح کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص یا مسلمانوں کے جتنے مقاصد فکر ہیں، ہم جس مسئلے سے وابستہ ہیں، ہم نے اس کو بصیرت کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر سمجھ کر قبول کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے اور ہم اس کے سے الگ ہونے کو درست نہیں سمجھتے، لیکن یہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ جیسے قرآن نے کہا تعالیٰ سوائے خیر، تو کلمہ سبا پر تمام کلموں کو لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ تو جو اس کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہر نقطۂ نظر کے نمائندے اس میں موجود ہوں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں جو حکومت کو یہ کہہ پاتے ہیں اور ملک کے جو دوسرے برادران وطن ہیں ان کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ اس تحریک کو کسی ایک تنظیم کی طرف سے نہ سمجھیں، یہ تمام مسلمانوں کو متحدہ اور متفقہ آواز ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون حاصل ہوگا۔ یہ ورکشاپ اس لیے رکھا گیا کہ مختلف جگہوں سے مقررین کے مطالبے آ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو عام اصلاحی موضوعات ہیں اس پر تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں مقررین علماء موجود ہیں، لیکن یہ کیونکہ خاص قسم کا موضوع ہے، اس کا تعلق دستور سے بھی ہے، ہماری شریعت سے بھی ہے، برادران وطن سے بھی ہے، کچھ ان معلومات سے بھی ہے جس کا تعلق قانون اور عدلیہ سے ہے۔ تو اس لیے سوچا گیا کہ یہ ورکشاپ رکھا جائے اور یہاں آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں مختلف جگہ ان حضرات کو سے درخواست کی جائے کہ وہ وہاں تشریف لے جائیں اور ان پروگراموں کا خطاب کریں۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب حضرات کا تعاون اس کا شامل ہوگا۔